اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب و مقرب بندہ پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی بقا و ارتقاء کے ہر مرحلہ پر اس کے خاص افعال اور مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے۔ اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افتراء ہے جسے اس مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بے شک کافر ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن اگلوں کے افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے۔ فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ بڑی برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالی شان محلات بنا دے، مگر نبوت و رسالت کے لیے یہ شرائط نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آتش دوزخ دور کی جگہ سے ہی ان کے سامنے ہوگی، یہ اس کے جوش مارنے اور چنگاڑنے کی آواز کو سنیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے یا اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج صرف ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ فرما دیجئے کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے۔ ان کے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یا آپ کے رب کے ذمہ کرم پر مطلوبہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس دن اللہ انہیں اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے جمع کرے گا، پھر فرمائے گا کیا تم نے ہی میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بنائیں، چہ جائے کہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے، لیکن اے مولا تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیوی مال و اسباب سے اتنا بہرہ مند فرمایا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھی بھول گئے، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ سو اے کافرو، انہوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، بس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی، اور سن لو تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر ضرور ایمان لے آتے۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے چندہ خوشی کی بات نہ ہوگی،
بلکہ وہ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لیتی، یا فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر داخلہ جنت قطعاً ممنوع ہے۔ اور پھر ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو بزوں میں خواہش انہوں نے زندگی میں کیے تھے، تو ہم انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اس دن اہل جنت کی قیام گاہ بھی بہتر ہوگی اور آرام گاہ بھی خوب تر، جہاں وہ حساب و کتاب کی دوپہر کے بعد جا کر کیلولا کریں گے۔ اور اس دن آسمان پھٹ کر بادل کی طرح دھوئیں میں بدل جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ اور اس دن ہر ظالم غصہ اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم شعار لوگوں میں سے ان کے دشمن بنائے تھے جو ان کے پیغمبرانہ مشن کی مخالفت کرتے، اور اس طرح حق اور باطل قوتوں کے درمیان تضاد پیدا ہوتا جس سے انقلاب کے لیے سازگار فضا تیار ہو جاتی تھی، اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار یکجا کر کے کیوں نہیں اتارا گیا؟ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے۔ اور یہ کفار آپ کے پاس کوئی ایسی مثال، سوال اور اعتراض کے طور پر نہیں لاتے، مگر ہم آپ کے پاس اس کے جواب میں حق اور اس سے بہتر وضاحت کا بیان لے آتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یہی لوگ ہیں جو ٹھکانے کے لحاظ سے نہایت برے اور راستے سے بھی بہت بہکے ہوئے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جب وہ ہماری تکذیب سے پھر بھی باز نہ آئے تو ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر ڈالا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا، اور ہم نے انہیں دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور باشندگان نے رس کو اور ان کے درمیان بہت سی اور امتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی نصیحت کے لیے مثالیں بیان کیں، اور جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اور بے شک یہ کفار اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھتے نہ تھے؟ بلکہ یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، اور وہ عنقریب جان لیں گے جس وقت عذاب دیکھیں گے کہ کون زیادہ گمراہ تھا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چوپایوں کے مانند ہو چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ وہ کس طرح دوپہر تک سایہ دراز کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس سایہ پر دلیل بنایا ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ اس سایہ کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانک لینے والا بنایا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا، اور دن کو کام کاج کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک صاف کرنے والا پانی اتارتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی مردہ شہر کو زندگی بخشیں، اور مزید یہ کہ ہم یہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور بادیہ نشین انسانوں کو پلائیں۔ اور بے شک
ہم اس بارش کو ان کے درمیان مختلف شہروں اور وقتوں کے حساب سے گھماتے رہتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، پھر بھی اکثر لوگوں نے بجز ناشکری کے کچھ قبول نہ کیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ بس اے مرد مومن، تو کافروں کا کہنا نہ مان، اور تو اس قرآن کی دعوت اور دلائل علم کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کر، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے، اور یہ ایک دوسرا کھاری یعنی نہایت تلخ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی، اور وہی ہے جس نے پانی کی مانند ایک نطفہ سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کی قرابت والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور وہ کفار اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو خوشخبری سنانے والا اور بغاوت شعار لوگوں کو ڈر سنانے والا بنا کر۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ بھی معاوضہ نہیں مانگتا مگر جو شخص اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے، اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے، جس نے آسمانی کروں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر وہ حسب شان عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ رحمان ہے۔ اے معرفت حق کے طالب، تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ، بے خبر اس کا حال نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ منکرین حق کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم اسی کو سجدہ کرنے لگ جائیں جس کا آپ ہمیں حکم دے دیں؟ اور اس حکم نے انہیں نفرت میں اور بڑھا دیا۔ وہی بڑی برکت و عظمت والا ہے جس نے آسمانی کائنات میں کہکشاؤں کی شکل میں سماوی کروں کی وسیع منزلیں بنائیں، اور اس میں سورج کو روشنی اور تپش دینے والا چراغ بنایا، اور اس نظام شمسی کے اندر چمکنے والا چاند بنایا۔ اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرنے والا بنایا، اس کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ ان تخلیقی قدرتوں میں نصیحت و ہدایت ہے۔ اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت حضور باری تعالیٰ میں عرض گزار رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک اور دائمی ہے، بے شک وہ عارضی ٹھہرنے والوں کے لیے بری قرارگاہ اور دائمی رہنے والوں کے لیے بری قیام گاہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کی ان دونوں حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزائے گناہ پائے گا۔ اس کے لیے قیامت کے دن عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، اور اس میں ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کذب اور باطل کاموں میں قولاً اور عملاً دونوں صورتوں میں حاضر نہیں ہوتے، اور جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اوندے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ انہی لوگوں کو جنت میں بلند ترین محلات ان کے صبر کرنے کی جزا کے طور پر بخشے جائیں گے، اور وہاں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں،
وہ بلند محلات جنت بہترین قرارگاہ اور عمدہ قیام گاہ ہیں۔ فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو پس واقعی تم نے اسے جھٹلایا ہے، تو اب یہ جھٹلانا تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا۔ بے شک سچ فرمایا اللہ عصمت والے نے۔